بسم اللہ الرحمن الرحیم منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹوز کے تحت ینگ ریسرچ ڈیولپمنٹ فیلوشپ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس میں آپ کو منتھلی وظیفہ 50,000 روپے دیا جائے گا اور اس کا ڈیوریشن ٹوٹل 6 منتھس ہونے جا رہا ہے۔ ایٹ دا اینڈ آف یہ کمپلیٹ جب ہو جائے گی آپ کی فیلوشپ، آپ کو اینڈ پر پھر ایک سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا جائے گا جو کہ آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہوگا۔ تو آپ نے اس پر کیسے اپلائی کرنا ہے، اس مقصد کے لیے ہم نے ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کا فارم اوپن کیا ہوا ہے۔ اس کا لنک ہم اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ آپ نے وہاں سے اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ کا اپلائی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ باقاعدہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ہمارے چینل کے ذریعے موصول ہوتی رہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے ان کے جو آفیشیل ایڈ ہے وہ اوپن کیا ہوا ہے، تو اس پہ مزید آپ کو انفارمیشن مل سکتی ہے کہ کون کون اس پہ اپلائی کر سکتا ہے، کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس پہ مینشن ہے۔ تو یہ ایک فیلوشپ ہے، انٹرنشپ بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ فیلوشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ایکسپرٹس آف دا فیلڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جب کام کرنا ہوتا ہے، وہ مطلب ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لیے کسی بھی صحبت میں رہنا ہوتا ہے، تو وہ ایک فیلوشپ کی ٹرم ہوتی ہے۔ تو اب یہ اس کا بیچ 4 ہے، اس میں پہلے بھی بیچ گزر گئے ہیں، تو وہ ہم نے جو ہے آپ کو ایکسپلین نہیں کیے کیونکہ اس وقت جو ہے ہمارے نوٹس میں یہ نہیں تھا۔ ابھی ہمیں یہ ملا ہے تو یہ اس میں مطلب آپ کو وظیفہ جو ہے وہ بھی اچھا خاصا دیا جائے گا، اور اس کا ڈیوریشن بھی 6 مہینے ہے، اور اس کا جو سٹائپنڈ ہے، اس کا وظیفہ ہے وہ بھی آپ کو دیا جائے گا کم از کم 50,000 روپے۔ اور ایٹ دا اینڈ آف یہ جب کمپلیٹ ہوگا تو آپ کو ایک سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا جائے گا جو کہ آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہوگا، کیونکہ نیکسٹ ٹائم کوئی بھی اس ڈپارٹمنٹ میں جاب آتی ہے تو پھر وہ آپ کو پریفرنس دیتے ہیں کہ یہ بندہ پہلے ہی ہمارے سے ٹریننگ حاصل کر گیا ہے۔ تو کسی بھی انٹرنشپ کو آپ اس طرح چھوڑا نہ کریں کہ یہ انٹرنشپ ہے ایک مخصوص مدت کے لیے ہے، تو ایسے ہی بات، لیکن یہ کہ جب وہ کمپلیٹ ہوتی ہے نا، آپ کو اینڈ پر ایک سرٹیفکیٹ جو دیا جاتا ہے وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ نیکسٹ ٹائم کوئی بھی جاب جب وہ دیتے ہیں تو آپ کو فرسٹ پریورٹی ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ کون کون اپلائی کر سکتا ہے، کیا اس کی خصوصیات ہیں۔ اب یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں نیچے سب سے پہلے تو پروگرام کا سنیپ شاٹ یہاں پہ موجود ہے، یعنی کہ اس کا کیا اے ٹو زی اس کی جو انفارمیشن ہے اس میں شروع سے لے کر کیا کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ نان ایکسٹینڈیبل ہے، 6 منتھس کا اس کا جو ڈیوریشن ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ موڈ اس کا کیا ہے، فل ٹائم آپ نے یہاں پہ دینا ہے آن سائٹ اسلام آباد میں، مطلب آپ کی پلیس آف پوسٹنگ ہوگی۔ اس کے بعد پلیسمنٹ بائی ریسرچ سینٹرز راستہ پروجیکٹس، اب یہ ان کی مطلب خصوصیات ہیں، ان میں سے آپ مزید جب آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوگی تو ہی آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ کرائٹیریا کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد سلیکشن میرٹ بیسڈ لمیٹڈ سیٹس فار ہائی پوٹینشیل ریسرچرز، ٹھیک ہے؟ اب جو ریسرچرز ہوتے ہیں، آپ نے بیسیکلی اس ڈپارٹمنٹ میں کرنا کیا ہوتا ہے، ریسرچ کرنی ہوتی ہیں، ایکسپرٹ کے ساتھ رہ کر آپ نے اپنی تربیت حاصل کرنی ہوتی ہے، تو یہ اس کا ایک مین مقصد ہے۔ سٹائپنڈ آپ کو اس میں 50,000 روپے دیا جائے گا، منتھلی وظیفہ آپ کو اتنا دیا جائے گا، تو اچھا خاصا مطلب یہ وظیفہ ہے۔ اس کے بعد سرٹیفکیٹ آپ کو اینڈ پر راستہ پائڈ وائی آر ڈی فیلو کا ایک جو سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی جاری کیا جائے گا تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ کو جاب حاصل کرنے میں یہ مدد دے گا۔ تو اب نیچے چلتے ہیں، اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا اور نیچے اور بھی کچھ چیزیں مینشن ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ بینیفٹس ہیں کہ اس میں آپ کو دیا کیا کیا جائے گا، ریسرچ، بلکہ اس میں آپ کیا کیا سیکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بینیفٹس، ریسرچ ایکسپیرینس، تو اس میں ایک خاص قسم کے جو ہے نا پروجیکٹس ہوتے ہیں جس پہ آپ کام کریں گے، جس میں ورک آن ریئل ورلڈ پالیسی اینڈ ڈیولپمنٹ ریسرچ پروجیکٹس، ٹھیک ہے؟ اب جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں وہ جو کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کوئی بھی کام شروع کرنے کے لیے پہلے پالیسیز جو ہیں وہ بناتے ہیں، اس کے متعلق ایس او پیز بناتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو یہاں پہ سیکھنے کو ملیں گے۔ اس کے بعد مینٹورشپ، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایکسپرٹس آف دا فیلڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ رہ کر آپ نے کام سیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیا کیا مطلب ان کا لائے عمل ہوتا ہے کسی بھی کو کام کرنے کے لیے، وہ کیسے کیسے سٹیپ لیتے ہیں، کیا کیا وہ چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی پالیسی میکنگ کرتے ہیں، تو یہ ہوتی ہے مینٹورشپ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نیٹ ورکنگ ہوتی ہے۔
تو نیٹ ورکنگ میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ مختلف جو پالیسیز کے دوران جو مختلف ان کا نیٹ ورک بچھایا جاتا ہے، تو ان کے درمیان کنیکشنز کرنے ہوتے ہیں. کنیکشنز فزیکلی مطلب نہیں ہے، کچھ اپنے ذہن میں سوچنا ہوتا ہے کہ اس چیز کو اگر میں اس کے ساتھ جوڑوں گا تو اس کا کیا مطلب مجھے جو ہے کنکلوژن ملے گا. تو اس طرح آپ نے مختلف سٹیپس کو آپس میں جوڑ کے اپنے ذہن میں ہی کنکلوژن جو ہے وہ کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. تو یہ نیٹ ورکنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. نیٹ ورک کا ویسے عام طور پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف چیزوں کو جوڑ کر ایک کوئی مطلب ایک ہی چیز بنا دینا، ٹھیک ہے نا. تو یہ نیٹ ورکنگ اس میں یہ سافٹ اسکل میں آتا ہے، ٹھیک ہے. ایکسپوزر میں یہ ہے کہ سیمینارز جو ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، ویبینارز ہوتے ہیں، ریسرچ ایونٹس ہوتے ہیں، تو ان میں پھر آپ شمولیت اختیار کریں گے. اس میں بھی آپ کو اچھا خاصا ایکسپیرینس ہوگا، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کیسے مطلب محافل میں بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ کا یہ مطلب تربیت ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد یہ نیچے ڈیلیوریبلز ہیں، اس کے بعد ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے. اب یہ آپ خود ریڈ کر لیں کیونکہ اب ٹائم جو ہے نا وہ شارٹ ہوتا ہے. آپ کو مزید اپلائی کا میتھڈ بھی بتانا ہوتا ہے، پھر اس سارا پوائنٹ یہاں پہ مطلب سمجھ جو ہے نا ٹائم یہاں پہ کنزیوم ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ آپ ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہیں پریفرڈ فیلڈز جو ہیں. اب ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا میں لکھا ہوا ہے پریفرڈ فیلڈز جو اکنامکس والے ہیں، اور اس کے بعد پبلک پالیسی ہے، ڈیولپمنٹ اسٹڈیز ہے، سوشل سائنسز ہے، ریلیٹڈ ڈسپلنز ہے. تو یہ جتنے بھی سبجیکٹس ہیں نا، اگر آپ نے ان میں سے کسی بھی میں ایم فل یا پی ایچ ڈی یا کینڈیڈیٹس جو ہیں، اس کے بعد مطلب یہ جو پوسٹ گریجویٹ ڈپلوماز ہوتے ہیں یا وہ کر لیں، تو یا آپ ایم فل ایم ایس وغیرہ کر لیں. یعنی کہ جو ڈگریز ہوتی ہیں آپ کی ماسٹر لیول سے اوپر کی، وہ اگر آپ نے ان میں سے کسی بھی ماسٹر کیا ہوا ہے ان میں سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایم فل کیا ہوا ہے اس میں سے کسی میں سے، اور یا ایم ایس کیا ہوا ہے، تو پھر آپ کو پریفرنس دی جائے گی. حالانکہ اگر آپ نے جنرلی کسی بھی سبجیکٹ میں ایم فل اسٹوڈنٹ ہیں آپ، یا پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹس ہیں آپ، یا ابھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کا کمپلیٹ ہی ہو. تو انرولڈ آپ ہونے چاہیے ان مطلب سبجیکٹس میں سے. اگر آپ ہیں تو آپ کو پریفرنس دی جائے گی، یا کسی بھی سبجیکٹ میں آپ انرولڈ ہیں پی ایچ ڈی یا ایم ایس میں، تو پھر آپ کو مطلب پھر بھی آپ اپلائی اس میں کر ہی سکتے ہیں. نیشنلٹی پاکستانی ہونی چاہیے آپ کی. ایج لمٹ میکسیمم آپ کی 40 سال تک ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ خاص الخاص ہیں ایم فل اور ایم ایس اسٹوڈنٹس کے لیے، اس لیے انہوں نے ایج لمٹ بہت زیادہ یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، تاکہ جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جب وہ ان پروگرامز میں انرولز ہوتے ہیں نا، تو پھر ان کی ایج بھی زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے انہوں نے یہاں پہ آپ کی ایج لمٹ کو ریلیکسیشن دے کے کافی 40 سال تک کر دی ہوئی ہے. تو اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے اوپر جیسے ہی کلک کرنا ہے، آپ ڈائریکٹ ان کی اس ویب سائٹ کے ہوم پیج پہ موو ہو جائیں گے. اب سب سے پہلے تو آپ کے سامنے ہوم پیج آئے گا، جس میں پھر آپ نے مزید جو ہے کچھ سٹیپ لے کے اپلیکیشن فارم کو اوپن کرنا ہوگا. تو مزید تھوڑا سا ہم جو ہے نا بیک کرتے ہیں. تو آپ کے پاس سب سے پہلے تو لاگ ان پیج آنے والا ہے، ٹھیک ہے. جب آپ اپلائی ہیئر کے سامنے لنک پہ کلک کریں گے، آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ ہوم پیج ان کا آ جائے گا. اب اس میں لکھا ہوا ہے کریٹ اکاؤنٹ یہاں پہ. اب چونکہ آپ نے یہاں پہ پہلی مرتبہ آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے، آج سے پہلے آپ نے اس ویب سائٹ پہ اپلائی نہیں کیا ہوگا، تو جسٹ آپ نے سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کے سامنے اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا. اب آپ نے سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے. وہ آسان ہے، آپ اپنا پرسنل ڈیٹا یہاں پہ دیں گے، اس کے بعد اکاؤنٹ انفارمیشن دیں گے، تو پھر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے یہاں پہ کلک کر کے کریٹ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ویریفیکیشن کے لیے کوئی ای میل یا چلا جائے آپ کا کوئی او ٹی پی کوڈ وغیرہ، پھر وہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ کی ویریفیکیشن کرنی ہے، ای میل ویریفیکیشن کرنی ہے. یہ سکسیزفلی کرنے کے بعد آپ نے اپنا مطلب پروفائل ریڈی کرنی ہے، جس طرح کے سمپلی آپ دوسری جابس کے لیے کرتے ہیں. تو وہ کرنے کے بعد آپ نے اس جاب پہ اپلائی کر لینا ہے. آسان ہی ہے، آپ خود بھی کر لیں گے. اگر آپ کو پھر بھی اپلائی کرنے میں کوئی مسئلہ پیش آئے تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بھی گائیڈ کر دیں. تو ایسی ہی ویڈیوز کے لیے کائنڈلی چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.